السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح نصف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم، اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک مقام پر، مبارک جگہ پر ایمان و اسلام کو سمجھنے کی سنہرے موقع عطا فرمایا ہے. آج کا عنوان ہے: نکاح کو کیسے آسان بنائیں. نکاح کو آسان کیسے بنائیں؟ ہم اور آپ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ نکاح ہی کا صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کی آرام کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے، اس کی سہولت کے لیے، دلی تسکین کے لیے، دلی سکون کے لیے، دلی اطمینان کے لیے، قلبی اطمینان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس عورت کو ایک منحوس کی شکل میں دیکھا جاتا تھا، نحوست کی شکل میں دیکھا جاتا تھا، برائی کی شکل میں دیکھا جاتا تھا. سماج میں اس کا کوئی مقام، مرتبہ نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی درجہ نہیں، کوئی ویلیو نہیں. حد یہ ہوئی کہ جب عورت ان ایام میں ہوتی مہینے میں تو کوئی اس کو چھونا تک گوارا نہیں کرتا تھا. بند کمرے میں کھانا دینے کا اہتمام ہوتا تھا کہ اس کے قریب نہ جاتا تھا.
شوہر کا انتقال ہوتا تو خود ہندوستان کے اندر بھی رواج تھا کہ شوہر کی چتا کے ساتھ آگ کے ساتھ اس عورت کو بھی آگ میں ڈالا جاتا تھا، اللہ اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بارگاہ معاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے غمخوار رہبر مشفق بن کے آئے، رحمت بن کے آئے، بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس عورت کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا۔ نبوت 40 سال بعد نازل ہوئی، نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ علیہ السلام کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو 40 سالہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوتا ہے۔ گویا آپ نے امت کو یہ پیغام دیا اپنی جوانی میں کہ بیوہ عورت منحوس نہیں، لفظ عورت، لفظ لڑکی، لفظ بیٹی، لفظ بچی یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ انہی کو ایسی دولتوں سے مالامال کرتا ہے جن گھروں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکا اللہ نے کیوں تو ہر مخلوق کو اس کا رزق متعین کر دیا، لیکن خصوصاً اولاد اپنا رزق لے کر آتی ہے اور ان پہ بیٹیاں رزق کے ساتھ رحمت بھی لے کر آتی ہیں، برکت بھی لے کر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا سنتوں میں شامل گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے لائے تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیں، اس کے بعد بیٹوں کو دیں۔ آپ علیہ السلام کا معمول سفر میں جانا ہو تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کرتے، اس کے بعد سفر میں جاتے، سفر سے واپس آتے تو مسجد اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کرتے، جاتے وقت بھی بی بی فاطمہ سے ملاقات کرتے، مسجد جاتے، وہاں سے سفر شروع ہوتا، مسجد سے سفر شروع ہوتا، مسجد میں سفر ختم ہو جاتا۔ ہمارا حال یہ ہے سفر میں گئے تو نمازیں گھر میں پڑھ کے نکل کے چلے جاتے، کیا بولے تو سفر میں جانا ہے، واپس آئے تو ایک دن کے بعد دیکھیں کہ مسجد ابھی تو لمبا سفر کر کے آئے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیٹیوں پر خاص عنایتیں عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کے ماں بنے گی اور ان کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آگے چل کے نسلوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی۔ وہ مشقت برداشت کرے تو ہم صحیح سلامت باہر نکلیں گے، اگر وہ مشقت برداشت نہیں کرے تو ہم مردہ بن کے باہر نکلیں گے، پھر آپ کا اور ہمارا وجود نہیں ہوگا۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت، اس کے آرام، اس کے سکون، اس کے اطمینان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی سب سے پہلے انبیاء باحیا ہوتے اور خوشبو پسند فرماتے، عطر لگانا پسند فرماتے، تیسرا مسواک کرنا پسند فرماتے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے جیب میں فون اور قلم تو موجود ہے لیکن مسواک موجود نہیں۔
جبکہ مسواک 70 بیماریوں سے شفا ہے، 70 درجے مقام مرتبہ نماز کے اس کے بلند ہوتے ہیں جو مسواک کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو حضرات انبیاء باحیا ہوتے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے، حضرات انبیاء عدل پسند فرماتے، ہمیشہ معطل رہتے، حضرات انبیاء علیہ السلام مسواک کا اہتمام کرتے تھے جس سے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی ہوتی تھی، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا حضرات انبیاء کی سنت ہے۔ جس طرح حیا انبیاء کو پسند، جس طرح عطر لگانا انبیاء کو پسند، جس طرح مسواک کرنا انبیاء کو پسند، اسی طرح انبیاء کی سنت ہی نکاح کرنا۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ اس نکاح کے ذریعے سے ایک نفس سے، ایک جان سے مزید اور جانوں کو پیدا فرما دیتے ہیں، مزید اولاد میں اضافہ فرماتے ہیں۔ گویا نکاح رحمت اور برکت کا ذریعہ بن گیا ہے، نکاح عافیت کا ذریعہ بنا ہے، نکاح کو فرائض سے، دین سے، ایمان سے جوڑا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا آدھا ایمان۔ کوئی ولی کامل نہیں ہو سکتا جب نکاح نہ کرے، کوئی عبدال نہیں بن سکتا جب تک وہ نکاح نہ کرے، الا ایک آدھ کا واقعہ موقع اور پہل کی وجہ سے نہ کرے وہ الگ بات ہے۔ نبی آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نکاح ایمان کو مکمل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بچے اولاد بالغ ہونے کے بعد فطری طور پہ ان کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، ایک جذبات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، خواب میں اشارے مل جاتے ہیں۔ ایک نفسی بیماری کے اندر ہر کوئی انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے جب بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے عمر کے مطابق نکاح نہ کرے تو وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب مٹکے میں پانی بھر جائے، پانی اور بھی ڈالیں گے تو وہ لبریز ہو جائے گا، بھر کے نیچے گر جائے گا۔ جب اس کے اندر خواہشات بڑھتے جائیں گے، وقت عمر پر اگر اس کا نکاح نہ کرے تو وہ زناکاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر نکاح نہ کر کے اس کو ایسے ہی چھوڑ دے تو وہ اپنی جوانی کو اور جس سے اپنی ہوس پوری کر رہا اس کو کھلونا بنا دے گا، اور عورت اس کے لیے بکاؤ بن جائے گی، عورت اس کے لیے کھلونا بن جائے گی، عورت اس کے لیے وقتی ضرورت بن جائے گی، وقتی خواہش بن جائے گی۔ ایک مستقل رشتہ قائم نہیں رہے گا، ایک مستقل مزاج اس کے اندر قائم نہیں رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے بالغ ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے، ان کے اندر فہم و فراست آ جائے تو ان کا نکاح، اگر اچھا رشتہ آ جائے، مناسب رشتہ آتے ہی فوراً نکاح کرتے ہیں۔ بسا اوقات ماں باپ اپنے اولاد کے نکاح کے سلسلے میں نہیں، ابھی بچے
بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، ابھی جاب پہ چڑھا، ابھی کام کچھ بھی شروع نہیں کرا، ابھی جاب پہ چڑھا، ابھی بینک بیلنس جمع نہیں کرا، تھوڑا ہونے کے بعد کریں گے۔ مساجد کی تعمیر اپنے اولاد کے نکاح میں، خصوصاً بیٹیوں کے نکاح میں جب مناسب وقت آ جائے تو مساجد کی تعمیر کا آغاز کر دینا، سرمایہ کو نہیں دیکھنا، مال اور اسباب کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اس کا انتظام اللہ خود کرے گا۔ اسی طرح اپنے بیٹیوں کے رشتے کی بات جب آ جائے، مناسب رشتہ آ جائے تو فوراً ہاں کر دینا، اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ جس طرح یہ مساجد اللہ کے گھر رحمت کی جگہ ہیں، اس طرح بیٹیاں بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ جس طرح مساجد کا اللہ خود نظام بنانے والا ہے، اس طرح ان کے بیٹیوں کے نکاح کا انتظام بھی اللہ خود کرنے والا ہے۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو جتنا آسان بنایا، امت مسلمہ نے نکاح کو جتنا مشکل سے مشکل ترین میں ڈال دیا۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان تھا اور ہے، لیکن امت نے اس دین کو مشکل میں ڈال دیا۔ اگر دین کو مشکل میں ڈالنا ہی ہوتا تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالتہجد کی نماز بربلا علی اعلان پڑھ کے امت کے لیے فرض کروا دیتے۔ اگر دین کو مشکل میں ڈالنا ہی ہوتا تو آقا علیہ السلام وہ 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں نہ کم کرواتے، 50 نمازیں لگوا دیتے۔ دین اسلام عمل کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے، اضافہ کرنے والوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ جس طرح یہودیوں بنی اسرائیلیوں نے اپنے اوپر شریعت کے احکام کو زبردستی لازم کر لیا، پوچھ کر سوالات کر کے شریعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو دین کو آسان بنایا، اتنا آسان، 2 صحابی دوست تھے، آپس میں جا رہے تھے، راستے میں ایک مکان دکھا، تو ایک صحابی نے کہا کہ یار اس مکان کے اندر مجھے پتا چلا ایک لڑکی ہے، میں اس گھر کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ گھر آنا ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جاؤ ذرا پیغام کو دے کر آؤ۔ صحابی گھر کے اندر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، والد بزرگوار لڑکی کے باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے، سلام عرض کیا اور دوست کا پیغام لے کر گئے کہ نکاح کا پیغام آیا ہے میرے دوست کا، تو میں نکاح کا پیغام آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ تو وہ بزرگوار لڑکی کے والد نے کہا ان کا تو ہمیں پتا نہیں، لیکن آپ ہمیں پسند آئے، اگر آپ چاہیں تو آپ سے ہم نکاح کریں۔ انہوں نے ہاں فرمایا اور اس کے بعد باہر آئے، پوچھا بھائی کیا ہوا، فرمایا رشتہ میرا طے ہوا، تمہارا تو طے نہیں ہوا۔ تو باہر جو صحابی تھے وہ معاہدہ کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے اس گھر کو قبول فرما لیا، کوئی بہت بازی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ آج کل واٹس ایپ پہ رشتہ ہے، ذرا تحقیق کرو، بولے تو خالی بیوڈا بھیجتے، فوٹو نہیں بھیجتے، کئی فوٹو بھیجتے، بیوڈا بھیجتے، وہ بھی اس کے اندر ممبر نہیں، کئی دوسرے لوگوں کے پاس چلے گئے تو وہاں سے رشتہ پہلے چلے گیا، تو دوسرے لوگ قبضہ کر لیے تو کیسا، ہم سے پہلے وہاں سے قبضہ کر لیے تو کیسا، نظام تو اللہ بنانے والے ہیں، خیر تو اللہ کرنے والے ہیں۔ اصل ادباً اصولاً احترام کی بات تو یہ ہے کہ لڑکی والوں کے پاس ہم رشتہ دے کر جائیں، لڑکی والے ہمارے پاس نہ آئے رشتہ دے کر۔ اندازہ لگائیں جس گھر کے اندر اگر عورت نہ ہو، اس گھر کے اندر پکانے میں، کھانے میں، کھلانے میں، سامان میں، صفائی میں، ضرورت میں، ہماری غیر موجودگی میں کتنی مشکلیں پیش آتی ہیں اس گھر میں۔ یقین نہیں آیا تو ایک مہینہ اپنے گھر والوں کو کہہ کے بھیج کے دیکھنا، اور خود اکیلے رہنا گھر میں، دیکھیں کتنا باسی کھانا کھانا پڑے گا، کتنی باسی روٹیاں توڑنی پڑے گی،
کا کتنے دن سے صفائی نہیں ہوگی گھر کے اندر، پھر بھی ہم محسوس ہو جائیں گے. روزانہ صاف بستر ملتا تھا، آج میلا کچیلا بستر میں مجھے بستر میں آپ آرام کرنا پڑا. تو پھر وہ رحمت کی چیز ہے اور وہ رحمت کی جگہ ہے اور وہ رحمت والے ہیں، تو پھر رحمت کو ہمارے گھر میں طلب نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں رحمت کے پاس جانا ہے. آج بھی بڑے بڑے علماء اکابرین جو صاحب تقوی والے دانشمند حضرات جو دین کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی لڑکیوں کا رشتہ کسی کے پاس بھیجنا مناسب نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکیوں کو رشتہ نہیں بھیجنا چاہیے، بھیجنا چاہیے، لیکن مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ امت کا مزاج ایسا بنانا ہے. ہم نے اپنے ماحول کو بگاڑ دیا. بچہ ہمارا ٹیچنگ کر رہا ہے، اس لیے 5 لاکھ روپے جہیز میں دینا ہے. بچہ ہمارا باہر ہے، 10 لاکھ روپے دینا ہے. بچہ ہمارا ہوائی جہاز میں پائلٹ ہے، اس لیے 26 لاکھ دینا ہے. انجینئر ہے، 20 لاکھ دینا ہے. ڈاکٹر ہے، 40 لاکھ دینا ہے. جو رشتہ لگانے والے پیغام پہنچانے والے جو لوگ ہیں نا، ان کے آفس میں جا کے پوچھنا کیا ہے بھائی، ذرا بتاؤ مجھے کیا ہے اس کا، اس کے لسٹ بتائیے. اس آرڈر پہ جا کے فہرست بتائیے کیا کیا ہے آپ کے آرڈر میں. تو وہ بتا دیں کہ دیکھیں یہ 40 لاکھ جہیز کا ہے، یہ 80 لاکھ ہے، یہ 30 لاکھ، یہ 20 لاکھ، یہ 10 لاکھ، یہ 5 لاکھ کا رشتہ ہے. اللہ کی طرف سے لعنت ہے ایسے رشتوں پر. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے. فرشتوں کی طرف سے لعنت ہے ایسے رشتوں پر جو لڑکوں کو خریدا جا رہا ہو. وہ ایک غلام ہے، جس طرح سابقہ خیر القرون کے زمانے میں غلاموں کو خریدا جاتا تھا، اس طرح ایک غلام ہے. تو بچے بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو کس اصول پہ لے کے چلنا ہے، کس پٹری پہ ان لوگوں کو لے کے چلنا ہے، ان کے نظام کیسے بنانا ہے. ہم عالم کورس کر رہے تھے 7واں سال، بعض جگہ 8 سال، بعض جگہ 9 سال کا عالم کورس ہے. میوات کے بچے تھے، 27 بچے تھے میوات کے. ان میں سے میرے خیال سے 18-19 سال کے، تقریباً 20 سال کی مشکل نکال میں لیں گے. سارے کے سارے شادی شدہ سوائے لیں گے. جمعرات آتے گھر بھاگ جاتے تھے، جمعہ چھٹی ہے. سارے کے سارے شادی شدہ، وہ پڑھنے والے. پھر نظام کیسے چل رہا؟ ماں باپ اٹھا رہے ہیں اس کا خرچ. جس طرح اولاد کے اضافہ ہونے پر ہماری اولاد ہے، اس طرح بہو آنے پر بھی وہ بھی ہماری اولاد ہے. اس کو پالنے کرنے کا خرچ کی بچتے کی بات کیا ہے؟ اگر اللہ مزید اور ایک اولاد دیتے تو کیا آپ روک دیتے اس کو کہ نہیں سرمایہ آنے دو؟ آپ ہمارے ذہن میں جو یہ کہا کہ ابھی ہمارا بچہ کمانے دھمانے کے قابل کا مکمل نہیں ہوا، بینک بیلنس جمع نہیں ہوا، اس کا مطلب آنے والی اولاد کے سلسلے میں بھی کیا ہمارا نظریہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، وہ بھی تو اپنا رزق لے کر آ رہی ہے، وہ بھی تو اپنی جگہ بنا کے آ رہی ہے. نکاح تو بہت آسان ہے، اتنا کے ساتھ کے اندر چلے گئے پیغام دینے کے لیے، ان سے نکاح ہو کے واپس آیا تو آپ مبارکبادی ان کو دے رہے ہیں. اپنے مناسب اور موضوع کے حساب سے نکاح کا انتخاب کرنا چاہیے. کبھی لوگ ہلس میں آ جاتے ہیں، کبھی لوگوں کی بات اور لوگوں کی حالات اور کیفیات کو سن کے، لوگوں کی باتوں کو سن کے، نہیں جب تک باہر کا رشتہ نہیں آتا ہم نہیں بھیجتے، نہیں جب تک اچھے کمرے کا رشتہ نہیں آتا ہم نہیں بھیجتے، جب تک فلاں کا نہیں آتا نہیں بھیجتے. حدیث میں فرمایا ادب کی تعلیم ملی، یہ سند ہے. ادب آپ کو فاقہ رکھنے پر مجبور نہیں کرے گا. اسلام کا ادب، دین کا ادب، قرآن کے اصول، شریعت کے اصول بچے کے اندر اگر آ گئے ہیں تو وہ صاحب سند یافتہ لڑکا ہے. اگر جو کچھ بھی کرتا ہو، ہزاروں شعبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے طرح کے روزگار کے لیے، وہ کچھ بھی کرتا ہو، آپ کو جیسا مناسب لگے آپ اس کا انتخاب کر دیں. مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں جس لڑکی سے ہمارا نکاح کا انتخاب ہو. کئی مرتبہ ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا، اپنے کانوں سے بھی سنا
اور لڑکی کی بات آتے لوگ پوچھتے لڑکی کے بابا کیا کرتے؟ بولے باہر ہے آؤ. اس کے بعد بھائی کتنے؟ وہ تو 3 بھائی. کیا کرتے؟ باہر ہے. اچھا ٹھیک ہے بیٹا پھر فون نمبر دے دو. تو سوال پہلے یہاں پہ والد کی نوکری کا آتا ہے اور ان کے بھائی کیا کرتے ہیں اس کا سوال آتا ہے. اس کا مطلب ہمارے نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ان سے مال حاصل کرنا، لگے لڑکی حاصل کرنا ہے. نیت بدل نہیں یہاں پہ. اگر باقی نیت ہماری یہ ہوتی کہ نیک شریف گھرانے کے انسان کی لڑکی آ جائے ہمارے گھر میں جو ماں بننے کی قابل اور صلاحیت اس کے اندر ہو، دینداری ہو، بس کافی ہے، تو پڑوس کی لڑکی اس کو پسند آ جاتی، اپنے رشتے داروں کی لڑکی اس کو پسند آ جاتی، اپنے محلے کی لڑکی اس کو پسند آ جاتی، اپنے شہر کی لڑکیاں اس کو پسند آ جاتی. دین شریعت کو ہم نے بگاڑ دیا، دین اسلام کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا. اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ سے ہم نے اپنے اسلام کو بدنام کرنے کی ہم کو سازشیں بن رہے ہیں. کہتے ہیں نا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا. یاد رکھیں جن لوگوں نے نکاح میں اسراف کیا، جن لوگوں نے جہیز کے مطالبات کیے، وہ اس دنیا کے اندر اس لڑکی کے باپ کے قرضدار ہیں، اس لڑکی کے بھی قرضدار ہیں. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں. اگر کسی نے شرعی مسئلہ، اگر کسی نے کسی سے جہیز کا رقم لیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ رقم واپس لوٹا دے. اگر لوٹانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے سسر سے، اپنی اہلیہ سے معافی کروانے کی درخواست دیں. شریعت میں جہیز مال لینے کا دور دور تک تصور نہیں ہے. بھائی جو لڑکا اپنی گاڑی خرید نہیں سکتا، اپنا پیسہ جما نہیں سکتا، اپنا گھر نہیں بنوا سکتا، وہ بچے کو کیا پال سکتا ہے؟ بچے کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ اس کو کیا دلا سکتا ہے؟ ایک جگہ نکاح ہوا 35 لاکھ روپے جہیز نقد رقم، گاڑی اور گھر کے علاوہ. اب زمانے کی دعوت میں مکمل ہو گئی. مہینے کے بعد ساس آواز دیے کہ بہو آج ناشتہ بنا دو. تو انہوں نے کام والی نہیں ہے گھر میں. اب وہ پریشان کہ بھائی ناشتہ ہونا بولے تو کام والی کا سوال کرو. اب شوہر آ کے پوچھا کیا ہے اس بات کرتا ہے؟ تم شادی کر دی، تم ہمارے 35 لاکھ کی ہمارے کے بعد تمہارے کیا میں ابرانی بن نہیں تھی تمہارے گھر کی. مال کو دیکھا تو لادے پڑ گئے، دین کو دیکھا تو رحمت سے وابستہ ہو گئے. مشکل وہاں ہو رہی ہے اپنی تنخواہ، اپنی حیثیت کے مطابق ہم رشتے دیکھنا نہیں چاہتے. اپنی حیثیت سے اونچے لوگوں کے گھروں میں جا کے ہم عیش کرنے کی اور مال خرچ کر کے اپنے مزید جو خواہشات سے مکمل کرنے کے ارادے سے ہم قدم رکھتے ہیں تو کما تو دین و دلال جیسا کرو گے ویسا بنو گے. ایسا نہیں کہ مالدار گھرانے کی بچیاں دیندار نہیں ہوتی اور فیملی کے گھرانے دیندار نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے. ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ چلو بھائی دیندار دیکھ کر لڑ گیا، ذرا مڈل کلاس کا ہے، متوسط طبقے کا ہے، درمیانی مالداری کے اعتبار سے ہے، مالداروں نے ہم بچوں کو چلو خوش رکھے گا دیکھا تو وہاں پر بھی ظلم سہنا پڑا، وہاں بھی موقع ملا. کبھی ایسا بھی ہوا تو کبھی ایسا بھی واقعات پیش آتے ہیں. یہ واقعات چھوٹے موٹے واقعات تو ہر کسی ناقص کے اندر یہ واقعات پیش آئے ہیں، لیکن یہ واقعات پیش آنے کی وجوہات کیا ہے؟ یا فرائض میں کمی ہے، یا واجبات میں کمی ہے، یا سنتوں کے اندر کمی ہے. نکاح کے جو مرائل ہیں، نکاح کے جو طے شدہ قوانین ہیں، ہم اور آپ نہیں جانتے. میں اگر کہوں آپ کے بچے کو باہر بھیجیے، کینیڈا بھیج دیجیے، تو آپ پوچھیں گے خطیب صاحب کا نوکری ہے وہاں پہ، بولا نوکری کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیا کرے گا؟ جا کے نہیں بھیج دو آپ. کیا بول رہے ہیں خطیب صاحب؟ نہیں بھیج دو. جب تک انہیں نوکری کے قابل کا نہیں ہے، وہاں کوئی اس کے رہبر نہیں، گائیڈ نہیں ہے، تو کیسے بھیجیں گے؟ پریشان ہو جائیں گے جا کے. پھر بچے کی شادی کر رہے ہیں، شرائط معلوم شادی کے نہیں، فرائض معلوم نہیں، بیوی کے حکم معلوم نہیں، پھر کیا کر رہا؟ نکاح کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گیا، طلاق بول دیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا. پھر جب اس کی حماقت اس کو یاد نہیں آئی. زندگی جیسے اہم اصول کی گڑی پر آپ اس کو آزاد چھوڑ رہے ہیں. باپ
میں چھوڑ دیے، صاحب بنانے کے لیے اس کو میدان میں چھوڑ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ماں باپ کی ذمہ داری تھی اس کے نکاح کے اصول بتاتے ہیں، نکاح کے شرائط بتاتے ہیں، اس کی سنتیں بتاتے ہیں، اور نکاح زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کسی مولوی کا دامن پکڑ کے کسی امام خطیب کے سامنے بٹھا کے اس کو فری میں مسئلے مسائل سمجھا دیتے ہیں، اور آگے کی زندگی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، نہیں زحمت بنتی۔ کسی باپ نے کیا ایسا کیا تو اس کے لیے سو سلام ہے۔ باہر بھیجنا ہے 10 مرتبہ دیکھیں گے مہندے کے کون بچے ہیں، کس کے رشتے دار ہیں، وہاں جائیں گے تو اس کو پریشانی نہیں ہونا، کچھ ہوا تو کچھ سپورٹ بھی رہنا، اور کون کون ہے ان سے رابطہ کریں گے، خیریت تحفے تحائف ہدیے وغیرہ بھیج کے رابطے کر کے بچہ ذرا ہمارا ذرا دیکھتے رہنا۔ لڑکا پیدا ہوا، 7 سال کے بعد ایک اہم منزل کی طرف شروع ہوا، ماں باپ کو سنبھل کے رہنا چاہیے تھا۔ 7 سال کے بعد 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا، ماں باپ کو اور سنبھل کے رہنا چاہیے تھا۔ 10 سال کے بعد جب بالغ ہو گیا، ماں باپ کو اور سنبھل کے رہنا چاہیے، اور بالغ ہونے کے بعد جب وہ نکاح کے ہوش حواس اس کے اندر جب پیدا ہوئے، اس کڑی پر ماں باپ کی ذمہ داری بڑھتی 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 اس مقام تک پہنچ گئی، اس کے ذہن کو پڑھ کے اس کے حساب سے اس کی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے تھا۔ 30 سال ہو گئے، اولاد کی کوئی پرواہ نہیں، جب تک اچھا رشتہ نہیں آتا جب دیکھیں گے۔ 40 سال کے بعد کرے، اولاد 10 سال کے ہو گئے تو بڑا ہو گیا، کیا آپ خدمت کرے گا اولاد کی؟ 50 55 60 سال کی عمر میں اگر اس کی اولاد کی عمر 10 سال ہو جائے تو کیا اپنے بچے کو اسکول کو لانا لے جانا کام کر سکتا ہے؟ کیا اس کی تربیت کر سکتا ہے؟ 10 سال کی عمر کا بچہ تربیت صحیح نہ ہونے پر اپنے والد کو پڑھا کے بولے گا بڈھے اپنا کام کر۔ اپنی کانوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی اولاد کو بھی، اپنے حالات اپنے ماں باپ کیسے الفاظ سے بچوں نے پکارا ہے۔ ماں باپ ذمہ دار ہے، بڑھتی عمر میں اگر ہم اپنی اولاد میں نکاح نہ کریں۔ انبیاء کی سنت اور نبی علیہ السلام میں سب سے بڑی بات ہے کہ النکاح مثل ایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے اور ولی کامل کرنے والا ایمان ہے۔ نکاح کرنے سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کے اس حدود میں داخل ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی بشارت میں داخل ہوتا ہے، پیشن گوئی میں داخل ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا حشر کے میدان میں اپنی کثرت امت پر دیکھ کر میں فخر کروں گا، اپنی امت کی کثرت دیکھ کر میں فخر کروں گا، زیادہ امتی کو دیکھ کر میں فخر کروں گا۔ بات تو ایسے ہیں، بڑی فیملی بولے تو ڈر جاتے ہیں، نہیں بھائی ہم تو ہمارے بولے تو بس جتنے زیادہ اتنی برکت۔ حضرت مولانا عامل صاحب نفر اللہ پر فرماتے تھے 3 کے بعد ابھی 12 کے بعد کبھی کبھی کھلانے والی ذات وہ ہے، ہم اور آپ پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ چوپائے جانوروں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم نظام ایک ترتیب لے کر نہیں چلتے، سب چیزیں تو اللہ کھلانے پلانے والے 6 مہینے 7 8 مہینے لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود اللہ نے کسی کو بھوکا رکھا۔ بعض جگہ ایسے مسائل پیدا ہو گئے، اللہ اس کو احساس دلا رہے حکومتیں وابستہ لوگوں کو، لیکن کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اپنے گھر میں رہتے پر بھی پرسکون زندگی گزار لی ہے۔ کھلانے والی ذات تو اللہ کی۔ اگر بھوکا ہمارے سامنے آیا تو اللہ ہمیں بھوک کا احساس کروا رہے ہیں تاکہ غریبوں کا ہم خیال کریں۔ نکاح کے اندر 2 فرائض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، یہ پیغام یاد کر کے اٹھنا نوجوان حضرات یہاں سے۔ اگر کہوں تو بڑی بات نہیں ہے، حالات ایسے پیدا ہو چکے جو قوم لوط کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اگر کہوں تو بڑی بات نہیں ہے، حالات ایسا پیدا ہو چکے جو قوم لوط کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر جس کو نکاح کے فرائض نہیں معلوم، نکاح کے شرائط نہیں معلوم، نکاح کی سنتیں نہیں معلوم، نکاح کے بیوی کے حقوق اس کو نہیں معلوم، اگر وہ نکاح کر لیا تو وہ پتہ نہیں وہ لڑکی سے نکاح کرا یا لڑکے سے نکاح کرا۔ غور کرنا میرے جملے میں، قوم لوط کے اندر یہ بیماری ملوث تھی امت،
آج کی امت مسلمہ اس بیماری کے اندر ملوث ہے. بچوں کو اپنی بیوی کے حقوق نہ معلوم ہونے کی وجہ سے درندگی اور حیوانیت سے آگے نکل چکے ہیں. ابھی ایک علاقے کا سفر کر کے آیا پورا، وہاں پہ مشورہ تھا، کچھ بات ایسی اصلاح کی آئی میاں بیوی کی. لڑکے نے تو حد پار کر دی، لڑکی پہ ظلم اتنی انتہا، مارتے مارتے وہ اپنے گھٹنوں سے سیڑھیوں پہ چڑھایا کرتا تھا. گاؤں کے اندر معاملہ ہے، صبح ہوتے ہی پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. وہ پانی کیا چھڑک رہی تھی، 2 قطرے گاڑی کے اوپر گر گئے اور بیٹ لے کے ٹھہر کے مار کے بیوی سے پوری گاڑی دھلائی. یہ حیوان یہ سے آگے نہیں بڑھا تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق بتائے ہیں، ایک نظام بنایا ہے. بیوی ہے تو اس کے حقوق کیا ہے، اس کے خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور نکاح کا طریقہ سب سے بڑا پہلا مرحلہ ہے. کیا مساجد کے اندر بینڈ باجے کی اجازت ہے؟ کیا باہر اس کی اجازت ہے؟ جو چیز باہر بھی اجازت نہیں وہ مسجد میں بھی اجازت نہیں ہے. جو چیز باہر اجازت نہیں وہ مسجد میں تو بدل اولا ناجائز. نکاح عبادت، نماز بھی عبادت، تلاوت قرآن عبادت تو نکاح بھی عبادت، روزہ عبادت تو نکاح بھی عبادت، تہجد عبادت تو نکاح بھی عبادت، ذکر عبادت تو نکاح بھی عبادت. اس عبادت کے مرحلے پر، اس عبادت کے موقع پر تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے اپنے نکاح، انبیاء کی سنت کے نکاح میں تم نے اپنا بینڈ باجا بجایا ہے؟ ایک غیر مسلم کے تم جانور ذبح کر کے حلال ہونے کی امید ہم کرتے ہیں. ایسے مواقع پر ہمیں بھی جانا پڑتا ہے مجبوراً. چلو بھائی ایسے موقع میں تو کم سے کم جب ان سے ملاقات کرنے کے بعد کی ملاقات کو ان کو اپنے حساب سے سمجھائیں کہ ہمیں تو دین کا پیغام پہنچانا ہے. کوئی انسان، کوئی آدمی اپنی بہن، اپنی ماں کو، اپنی لڑکی کو برسر عام لوگوں کے سامنے نچواتا ہوا پسند نہیں کرے گا، لیکن اپنے نکاح میں کسی اور گانے بجانے والے کو لوگوں کے سامنے رہ کر لوگوں کو برگلایا. اس موقع پر نکاح جیسی عبادت تھی، ولیمہ جیسا سنت کا موقع تھا، اس موقع پر تم نے اس کا انتظام کیا، اس کا نظام کیا. کس امید پہ، کس بیس پہ آپ نے ایسا انتظام کیا ہے؟ کیا امید لے کر آپ بیٹھے اس کے بعد کے میرے بچے کے آنے والے زندگی کے مراحل کے اندر، آگے والے کڑیوں میں، آنے والے صدیوں میں، آنے والے سالوں میں میرے بچے سکون اطمینان عافیت کے ساتھ کیا زندگی گزاریں گے؟ یہاں سے بنا تحقیق کے اپنے بچے کو باہر بھیجنے کو آپ تیار نہیں. نکاح کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں، نہ خود کو معلوم نہ اولاد کو معلوم. ایسے موقع پر نکاح جیسی بہت بڑی عبادت، ایک زندگی کی اہم کڑی، ایک سیڑھی وہاں سے شروع ہو رہی ہے، ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولاد میں اضافہ کرنے والے ہیں. ایسے موقع پر بھی ہمیں سنت کا کوئی خیال نہ رہا، سنت کا کوئی لحاظ نہ رہا، نبی کا کوئی طریقے کا پاس و لحاظ نہ رہا. افسوس ہے ان نسلوں پر، افسوس ہے ان نوجوانوں پر، افسوس ہے ان کے ماں باپ پر. یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ شریعت کی طرف سے وابستہ باتیں ہیں، یہ شریعت کی طرف سے احکام کی باتیں ہیں. نکاح کے فرائض ہم کو نہیں معلوم، اس کے واجبات ہم کو نہیں معلوم، اس کی سنتیں ہم کو نہیں معلوم، تو پھر نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اپنی حوث پوری کرنے کے لیے؟ کیا زندگی میں بتانے کے لیے کہ ہماری بھی اولاد ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر حیوان اور انسان میں تو کوئی فرق نہیں، ان کی بھی تو نسل ہوتی ہے. انہیں کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ اہم مسئلہ ہے، یہ اہم بات، اہم کڑی ہے جن کا نکاح نہیں ہوا. خدا دو ہاتھ سے جوڑ کے کہتا ہوں اپنے نکاح میں بینڈ باجا بالکل نہ رکھیں. اگر راشتہ کی اللہ نے کھلانے پلانے کے آپ کھلائیں، مال زیادہ خرچ کرنے کو اگر دل چاہتا ہے، آنے والے مہمانوں کو مسواک دے، سرما دے، عدد دے، کتابیں دیجیے ہدیے میں آپ ان کو، کون آپ کو منع کرے گا؟ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ کھلائیں گے، لوگ ہاتھ بول کے واہ واہ بول کے چلے جائیں گے، لیکن ایک سنت میں مسواک اگر آپ ان کو دیتے ہیں تو آخرت میں بھی آپ کے شریک ہونے پر، اس کے آنے پر آپ کو ثواب جاریہ ملے گا. سنت کا خیال نہیں رہا، دنیا کی واہ واہ کا خیال رہ گیا. اپنے خاندان کے پورے پریوار کو، پورے خاص بھائیوں کو شیروانی سلانے کا خیال تو یاد آیا، لیکن محلے کی غریب لڑکی کا نکاح کرنے کا خیال نہیں آیا. جو نکاح ایک
وہ خیال نہیں آیا. میں وہ خطیب صاحب آپ کو کیا کرنا, ہمارا پیسہ ہماری مرضی, آپ کو بلائے کھانا ہے تو آپ نے تو نہیں. خطیب کیوں بولے نہیں, آپ بیان کس کے واسطے کرتے نہیں, جو آتے ان لوگوں کے لیے کیوں کرتے نہیں, قرآن حدیث میں علماء کے بارے میں ذکر ہے تو آپ ہی کسی, ہماری ذمہ داری تو ہمارا پیغام ہمارا پہنچانا ہے. ایک مجلس میں پاکستان میں, ابھی ہندوستان الگ نہیں ہوا, وہاں پہ ایک مولانا پہنچ گئے بڑے جذباتی, تو وہاں پہ ایک صاحب آ کے بولے حضرت یہاں پہ سیاستدان مسلم بھی ہیں, یہاں بہت سارے مسلم سیاستدان ہیں اور آپ داڑھی کے بارے میں نہ بولیں, وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو کام مشکل ہو جائے گا. بولے حضرت بولے میرا تو بالکل ارادہ ہی نہیں تھا داڑھی کے بارے میں بولنے کا, اب پورا بیان داڑھی کے بارے میں بولا میں نہیں بول رہا ہوں, قرآن نے کہا, حدیث نے کہا, انبیاء کی صورت سے گواہی دی, اولیاء کی صورت سے گواہی دی, پورا بیان میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرا تو عنوان تھا ہی نہیں, اپنے خیال تھا, لیکن بھائی نے یاد دلایا, ان کا میں 1000 مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جو سنت کو امت بھول جائے اور سنت کو یاد دلائے تو 100 سنت پہ عمل کرائے تو 100 شہیدوں پر 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے اس کے لیے. یہ بہت باریکی بات ہے. خدا را غیر رسم و رواج کو چھوڑ دے, ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے, ہمارے بینڈ بازی کی وجہ سے غریبوں کی ڈھولکیاں اٹھنا بہت مشکل ہو گیا ہے, ان کا نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے. نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں. آج تک ہر جمعہ میں تقریر کرتا رہا, آج کی جمعہ سے آپ بھی تقریر کریں گے. کیسے؟ نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں. کتنے؟ نوجوان اللہ سے گزارش کرتا ہوں 2 چیزیں نکاح میں فرض ہیں. نمبر 1 ایجاب و قبول کرنا, لڑکا لڑکی سے راضی ہونا, لڑکی لڑکے سے راضی ہونا. بغیر رضامندی کے نکاح کرتے تو ایسا ہوا کہ لڑکی پہلے رات میں جائے, لڑکا 1 سال ہوا لیکن لڑکی کے قریب جانے کو تیار نہیں. کیوں؟ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا, گھر میں زبردستی آپ سے نکاح کرا دی, تو پیسہ ہو رہا تھا گھر میں. نکاح کی پہلی شرط ایجاب و قبول ہونا ضروری. جب تک دونوں ایک دوسرے سے رضامندی نہ ہو, اس کے پیغام کو آگے نہ بڑھائیں. کبھی اپنے بچی سے پوچھ لیا کریں, شرم حیا کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پاتی کہ لڑکا پسند ہے یا نہیں پسند ہے. اپنے لڑکے کو ہی پوچھ لیا کریں, اگر اس کا مزاج غلط نکلا تو اس کو سمجھائیں کہ میں ایسی لڑکی کو تو پسند کر جو تیرے لیے زندگی کے راحت کا ذریعہ بن جائے. لڑکی اگر منع کرے تو سمجھائیں کہ گھرانہ ایسا, اس میں کچھ شرعی اعتبار سے کمی ہے تو بتا دے, ورنہ ہم دوسرا رشتہ دیکھ لیں گے. نکاح کا پہلا فرض کیا ہے؟ ایجاب و قبول. کیا ہے؟ بولنا پڑے گا بھائی آپ کو, آج ضروری ہے یہ مسئلہ. یہ مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے نہ معلوم کتنے گھر تباہ ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز 2 گواہ ہونا ضروری ہے. نکاح میں 2 ہی چیزیں فرض ہیں اور اتنا آسان ہے. لڑکا لڑکی راضی ہے تو کیا کرے قاضی, ہم تو بولتے لیکن عمل کے اندر ہمارے میں نہیں آتا. وہ کب تانے دیتے لوگوں کو, جب دونوں بھاگ جاتے ہیں تو سب بولتے جانے تو بھائی کیا کرتے, بچے ہیں دونوں راضی تو کیا کرے قاضی, کہاں پہ چھوڑ دیتے چٹکے لے, پہلے خیال نہیں آتا. 2 چیزیں فرض ہیں, ایجاب و قبول نمبر 1, نمبر 2 2 گواہ ہونا موجود, اور تیسرا حق مہر واجب ہے, مہر ادا کرنا. اپنے بیوی کا نام نفقہ وہ الگ ہے, اپنے بیوی کے لیے مہر ادا کرنا جو آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی نکاح بغیر مہر کے نہیں کیا. اگر کوئی نکاح میں مہر لکھوا دیتا ہے لیکن مہر نہیں دیتا تو وہ اس نے اپنی بیوی سے جب بھی ملاقات کی صحبت کی گویا اس نے زنا کیا. یہ حدیث کی بات ہے, مشکاہ شریف کا حوالہ ہے. اور نکاح میں 3 چیزیں سنت ہے. فرض تو 2 بتا دیا, ایجاب و قبول, دوسرا 2 گواہ, اور واجب مہر ادا کرنا, بیوی کا جہاں تک ہو سکے فوراً ادا کرنا. اور نکاح میں 3 سنتیں, سب سے پہلے خطبہ نکاح پڑھانا, دوسرا چوارے تقسیم کرنا, اور تیسرا ولیمہ کرنا. بتاؤ کہ شادی اگرچہ بکری کیوں نہ ہو, اگر وہ بھی نہیں رہے تو دوسرے آپ خالی سادہ کھلا دیں, خرچ چوارے رکھ دیں. نبی علیہ السلام کو ولیمہ ایسا بھی ہوا, صرف کھجوریں رکھی گئی اور ولیمہ ہو گیا. یہ 3 وہ 3, اس کے علاوہ 7ویں چیز شریعت میں نہیں ہے. نکاح تو اتنا آسان ہے.
بھائی دونوں راضی؟ ہاں راضی ہیں. اس کے بعد کیا گواہ موجود ہے؟ ہاں ہماری طرف سے ماموں، ان کی طرف سے چاچا موجود ہے، 2 گواہ موجود ہیں. ختم ہو گئی بات. مہر ادا کر سکتا ہے بچہ؟ ہاں ادا کر سکتا ہے. بھائی بڑا مہر ادا کرنے کے قابل ہو گیا تو وہ نام نقبہ ادا کر سکتا ہے. ختم. نکاح خطبے پڑھانے والے موجود ہیں، خطبے نکاح میں پڑھایا جائے. خطبے نکاح میں کیا؟ جو خاندانوں کی تاریخ خدا کی حمد و ثنا اور نبی علیہ السلام کے کلمات درود شریف پہ درود سلام پیش کیا جاتا ہے. بس ختم. پھر چوارے تقسیم کر دے، کھجور وغیرہ کچھ بھی میٹھی چیز ہے وہ تقسیم کر دے، سنت ادا ہو گئی اور ولیمہ کر دے. نکاح کا معاملہ یہی سے ختم. اب تو ہم اپنے گھروں میں لازمن کر لیے نکاح سے پہلے سانجھ، نکاح سے پہلے فلاں رسم، نکاح سے پہلے فلاں رسم. یاد رکھیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حدیث کی بات ہے. جس نے شریعت میں اپنے طریقے میں اضافہ کیا تو گمراہی کے راستے پر گیا، اور گمراہی کا راستہ فی نار جہنم وکل ضلالۃ فی النار، اور اس کو وہ راستہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. جس کا نکاح مسجد سے ہوتا ہو اور بیٹیاں اپنے گھر سے جدا ہوتی ہوں، اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہوں، اس کے بعد بھی جو ان کی اولاد نسل پیدا ہوتی ہے تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایسے اوصاف ان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. اگر لڑکی پیدا ہو تو رابعہ بصریہ جیسے لڑکیاں جن کے اندر وہ خوبیاں وہ صلاحیت سے پیدا ہو سکتی ہیں. آدمی جس سوچ، جس خیال، جس تھنکنگ کے ساتھ جو کام کرتا ہے اس کے اندر ویسے ہی اثرات موجود ہوتے ہیں. بچہ یہاں سے پورے بال نکال دیا، اوپر کے بال نکال، دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں ہاں نکلا ہوا ہے بتائیں. دیکھنے والے بول دیتے ہیں بچہ پہنچتا میرا شوق ہے، ماں باپ روکے نہیں، اور دنیا ہزاروں نام اس کو دے رہی ہے اور فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں اس کو. کوئی خیال ہی نہیں کیا ہے بچہ ہمارا زبردست بچہ ہے، بھیجانے دو، کرنا تو تھوڑا گھومنے تو کیا ہے، ہم نہیں کریں گے. اپنی جگہ نہیں تھے بولنے والے، کم تھے، صحیح لیبری ہمیں نہیں ملی. آج ہے وہ قرآن ہر جگہ موجود، آج کلام موجود ہے، آج پیغام موجود ہے، اسلام کو سمجھانے والے موجود ہیں. اتنی لمبی زندگی ہم نے گزاری، اگر نکاح کے سنت کو اگر ہم نہیں پہچان سکے تو پھر ہماری زندگی انسانیت نے یا حیوانیت نے ہمیں بھی نہیں پائی. شریعت کے بعد سے حال یہ ہے کہ بیوی کے نکاح ہونے کے بعد کیسے خوش کرنا وہ بھی نہیں معلوم ہو جوان. اس لیے خدا ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے لڑکوں کے نکاح کو آسان کرنا ہے. پیسے کا خرچ کرنے کا شوق ہے، دکھانے کا شوق ہے تو اچھی دینی کتابیں لے کر اپنا رخا اس پہ ٹائٹل پہ بنا دے کے لوگوں کو دے، وہ آپ کے لیے ثواب جاری ہے. انگریزی زبان میں کتاب کا کام کروا کے لوگوں کو دے، کوئی نماز کا کوئی نکاح کا پیغام دے دے اس کے اندر، یہ ثواب کا کام ہو سکتا ہے. اگر اتنا ہی شوق ہے تو اپنی بچیوں کے ساتھ کسی اور غریب بچوں کا نکاح پہلے کروا دو، اس کے بعد اپنی بچی کا نکاح کروا دے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اس بات کو کئی سال سے، اگر اپنے گھر بن رہا ہے تو اپنے رقم میں سے کئی ایسی جگہ پر رقم خرچ کرے جہاں مسجدیں بن رہی ہوں یا کسی غریب کا مکان تعمیر ہو رہا ہو یا مدرسے بن رہے ہوں، اپنا تھوڑا سا رقم وہاں بھی لگا دے، اس لیے کہ اللہ ہمارے مکان کے بننے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کسی غریب بچے کی تعلیم کی بھی تھوڑی کفالت دے رہے اسکولوں میں مدرسوں میں، تاکہ ہمارے بچوں کی تعلیم بھی صحیح ہو جائے، ان کا بھی خیال ہو، اپنوں کا بھی خیال ہو، بیگانوں کا بھی خیال ہو. اپنے بیٹیوں کا نکاح ہے، اپنے بچوں کا اگر نکاح ہے تو خیال کرے غریب بچی کا اگر نکاح ہو رہا ہے تو اس کے آسانی کے سامان پیدا کر لے تاکہ ہمارے لڑکیوں کے آنے والے زندگی اور مراحل آسان ہو جائے. خدا اس بات کا خاص خیال رکھے. آپ کھلانے پلانے کے لیے شادی خان لے لیں، کوئی بات نہیں ہے، لے لیجیے، لیکن نکاح مسجد میں ہونا اور بیٹی کی رخصتی اپنے گھر سے ہونا، شادی خانے سے نہیں. ایک نعمت سے محروم ہوتی ہے بیٹی. اگر آپ شادی خانے سے اپنی لڑکیوں کو اگر اسباب نہیں ہے، سرمایہ ویسا نہیں ہے، دور علاقے سے آگے کرے وہ الگ بات ہے، لیکن لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہونے میں جتنی خوش ہوتی ہے کسی اور مقام پہ وہ خوشی اس کو حاصل نہیں ہوتی. کسی اعتبار سے رحمت بن کے گھر آئی بیٹی اور اس کو بارات کے ساتھ آپ واپس کر رہے ہیں، گویا خدا کی لعنت کے ساتھ اس کو واپس کر رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کے گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ایسے گناہ سے جن مطالبات کے ذریعے سے ہم نے جہیز لیا ہو یا جن مطالبات کے ذریعے سے ہم نے مان لیا ہو
یا جس کی وجہ سے ہم نے اپنے نکاحوں میں، شادیوں میں، ولیمے میں، دیگر تقاریب میں اسراف کیا ہو، اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کرے آج سے اس بات کا اور ارادہ کر لیں۔ یہ پیغام تھا جس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ پیغام پہنچا دیں، اگر یہ لوگ نہ مانیں تو آپ پریشان نہ ہو، اب ہماری ذمہ داری ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ اسی کے نظر ایک پیغام میرے ذہن میں آیا جو ہمارے اساتذہ نے اولیاء کے وابستہ سے، صحابہ کے وابستہ سے، نبی کے وابستہ سے، قرآن کے وابستہ سے، قرآن کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا، یہ پیغام ہم نے آپ کو امانت کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری اس امانت کو اپنے دامن میں، اپنے گریبان پہ ڈال کے آپ لے جائیں گے، یہ ایک کان سے سن کے باہر نکل کے دوسرے کان سے پھینک دیں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری حشر کے میدان کو، حشر کے میدان میں پیغام پہنچانے والے نہیں پکڑے جائیں گے، جس کو پیغام پہنچا اگر وہ عمل نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، نکاح کو سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نکاح کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، اور سب سے اہم بات جو سوالیہ انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تو آپ خود اس کا جواب دیں گے۔ اگر امام صاحب کسی مسجد کے بولیں میں ابھی اس وقت نماز نہیں پڑھاؤں گا، جب تک میری تنخواہ 20,000 نہ کر دی جائے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، اور امام صاحب پیچھے ہٹ گئے اور حاضرین میں سے کوئی آگے نماز پڑھا دی اور ان کو مسئلے مسائل نہیں معلوم تھے جس کی وجہ سے نماز خراب ہوگی، تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کس کا گرہمان بگڑ کے پوچھیں گے؟ امام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑھایا، تیری وجہ سے جو ہے دوسروں کی سارے لوگوں کی نمازیں خراب ہوئی۔ اسی طرح وقت کے زمانے میں اگر آج کے ہمارے مانگ کی وجہ سے، نکاح کے جہیز کے مطالبات کی وجہ سے اگر وہ ماں باپ غریب طبقے کے یا جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جو ضروریات سامان سے زیادہ دے سکیں، اگر وہ لوگ اس مطالبات کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے، جوڑے اور گھوڑے کے مانگ کی وجہ سے اگر نکاح کرنے میں دیر ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس نکاح کرنے کی دیر کی وجہ سے وہ بچیوں کا ذہن پلٹ جائے اور کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو وقت کے وہ نوجوان اور ان کے ماں باپ ذمہ دار ہوں گے حشر کے میدان میں جن لوگوں نے اپنے بیٹوں کی نکاح کے اندر ناجائز مطالبات کر دیے، جہیز کا مطالبہ کر دیا، گھوڑے جوڑے کا مطالبہ کر دیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وقت اس زمانے میں ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح جس محلے میں مالدار ہونے کے باوجود بھی غریب اگر بھوکا رہا تو اس محلے کا مالدار ذمہ دار رہے گا اگر وہ غریب خودکشی کرتا ہے، اس لیے کہ پڑوسی کا حق ہے، محلے والوں کا حق ہے، انسانیت کا حق ہے، رشتے کا حق ہے، تو لہذا ان چیزوں کو ادا کرنا، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایمان اور اسلام یہی نہیں کہ خود مفاد پرستی کبھی اسلام نے نہیں سکھایا، کیا شیخ اپنا دیکھ اسلام نے کبھی نہیں بتایا ہے، اور انسان کو عافیت خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب دوسروں کے لیے خود بنتا ہے، دوسروں کے لیے اپنا دسترخوان بچھاتا ہے، اللہ اس گھرانے سے بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو سنکرانتی کے موقع پر ہمارے مسلم نوجوان محلے میں پہلی مرتبہ میں دیکھا، اس سے پہلے میں غور نہیں کرا کبھی، کل تو ایسا عالم تھا چھتوں پر ہمارے بچے گانے وغیرہ لگا کے اور اس کے اندر یہ اہتمام کر رہے ہیں، کمنٹ بھی پاس کر رہے ہیں کہ اس کی پتنگ کٹی جا رہی ہے، اس کی پتنگ اڑان میں چلے جا رہی ہیں۔ اڑانا تو گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن غیروں کے تہوار کو اپنی خوشی کا اظہار کرنا اس موقع پر عمل کے ساتھ، یہ گناہ ہے۔ کسی اور موقع پہ بھی آپ اڑا دے سکتے تھے، لیکن اس چیزوں سے نظروں کی بھی کمی ہے۔ اس موقع پہ کچھ حادثہ بھی اگر پیش آ جاتا تو غیروں کی نقل کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوا، اس لیے اس کے ماں باپ اس کی ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو، دین کو سمجھنا اصل چیز ہے۔ بچے کو سبق کبھی یاد ہوتا ہے جب وہ سمجھے گا تو یاد ہو جائے گا، ورنہ وہ رٹے گا تو بس رٹے گا۔ یہ دین رٹنے کا نام نہیں، دین سمجھنے کا نام ہے، اور دین پر اللہ نے بہت آسان بنایا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے اولاد کے حد درجے آپ تربیت کریں۔ کھیل کود میں بچوں کے آپ رہبری نہیں کر رہے ہیں، اس لیے دوسرے کھیلوں کی طرف بچوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح تربیت کرنے اور نکاح کو آسان کرنے اور کرانے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات کیلنڈر نہیں لیے ہیں ابھی الحمدللہ رکھے ہوئے ہیں، جب واپس جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، اور اتنے اچھے کیلنڈر ہے الحمدللہ، 3 مرتبہ چھپانا پڑا اس کیلنڈر کو ادارے کے لیے۔ اس لیے ہجری تاریخ ہیں، سرکاری تاریخیں ہیں، نماز کے اوقات ہیں، احادیث ہیں، دعائیں ہیں، ضرورت کے موقع پر، پریشانی پہ، قرض پہ، اور گھر میں رحمت و برکت کے لیے، ملازمت کے جو خاص دعائیں ہیں
قرآن و حدیث سے، وہ دعائیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیتے ہوئے جائیں۔ اگر خود لیے ہیں تو اپنے پڑوس کے لیے لے کے جائیں، اپنے غریب گھرانے کے لیے لے کے جائیں، یا اپنے مسجدوں میں جہاں پہ نہیں ہے وہاں لگوانے کا اہتمام کریں، تاکہ جو لوگ نماز کے بعد آئیں یا گھر میں دیر ہو جائے تو اس کیلنڈر میں دیکھ کے اپنی نماز وقت مقررہ پر ان کو مل جائے کہ اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذو الجلال والإكرام. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کا معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا، بہترین کھیل سکھانے والا بنا، بہترین تعلیم دینے والا بنا، بہترین ذہین بنا دے، بہترین حافظ قرآن، دین کا دائی، نمازی، مومن بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی اولاد کی دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ کرنے والا بنا دے، اپنی اولاد کی فکر کرنے والا بنا۔ جن محنتوں سے اللہ اولاد کو پالا پوسا بڑا کیا، اسی حساب سے اللہ ان کو ان کی تربیت کرنے والا بنا۔ اے اللہ 7 سال کے بعد بچے کو نماز کی ترغیب دینے والا بنا، 10 سال کے بعد نماز کی تاکید کرنے والا بنا۔ اے اللہ جب بالغ ہو جائیں تو اس کو ادب کی تعلیم دے کر اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا وقت کے حساب سے اے اللہ بہترین رشتہ آ جائے تو اسی وقت نکاح کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نکاح میں لین دین، گھوڑے جوڑے سے ایسی لعنتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، لایانی کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے فضول اخراجات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جس طرح انبیاء نے نکاح کو آسان بنایا، جس طرح نکاح کو تو نے خود آسان بتایا، جس طرح صحابہ نے آسان کیا، اولیاء نے جس طریقے سے سنت کے مطابق کیا، ہمیں بھی اپنی اولاد کو بھی اپنے نکاح میں اے اللہ مسجد سے نکاح کرنے اور اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شادی کے بارات میں، اس شادی کے اے اللہ موقع پر گانے بجانے اور اے اللہ ان بے فضول اور شیطانی واہیات سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی جگہوں سے بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب ایک آوازیں کانوں میں بجتی ہیں تو اے اللہ تو کانچ کے شیشے کو پگھلا کر اپنے کان میں ڈالتا ہے۔ اے اللہ ایسے واہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اے اللہ غیروں کے کھیل بازیاں اپنا رہے ہیں، اے اللہ غیروں کی عیدوں پر اے اللہ یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اے اللہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کے کھیل کود، ان کے نشو و نما، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دین کے داعیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ جن گھروں کے اندر تو نے لڑکوں سے نوازا ہے اے اللہ ان کے ماں باپ کو سمجھ عطا فرما کہ نکاح کو آسان کرنا ہے۔ اے اللہ اور نوجوان بچوں کو نکاح کے شرائط، نکاح کے فرائض، نکاح کی سنتوں کو اے اللہ وابستہ ہونے، اس کا علم حاصل کرنے، اس کے بعد نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ وہ زندگی کے معاملات آسان ہو جائیں۔ دن و شام اے اللہ صبح و شام ان کے سنت کے مطابق زندگی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمارے نادان بچے اے اللہ نکاح کے نہ فضائل سے واقف ہیں، نہ شرائط سے واقف ہیں، نہ فرائض سے واقف ہیں، نہ سنتوں سے واقف ہیں۔ اے اللہ بھی نکاح کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اے اللہ اپنی زندگی میں رحمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھ جاتے ہیں۔ اے اللہ نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ پکڑے جائیں گے، ان کے بڑے پکڑے جائیں گے، ان کے بڑے رشتہ دار اے اللہ تیرے یہاں پکڑے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اے اللہ ہمیں پکڑا جائے، اس سے پہلے کہ ہم سے پوچھا جائے، ہمیں رسوائی ہونے سے پہلے، ہمیں ذلت ہونے سے پہلے، اے اللہ ہماری پکڑ دکڑ ہونے سے پہلے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے، ان کے نکاح کو آسان کرنے، سنتی نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اے اللہ جو لڑکیاں نکاح کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ گھوڑے جوڑے کی اے اللہ لین دین کا معاملہ جاری کیے ہیں، اے اللہ اس رقم کو واپس کرنے اور معافی تلافی کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی بھر کا ایک قرض رہ جائے گا، اے اللہ جن لوگوں نے اپنا مہر ادا نہیں کیا مہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، خصوصاً اے اللہ محمد نعیم صاحب، محمد جمیل احمد صاحب، سید آفاق خواجہ محی الدین عنایت حسین، اے اللہ عارفہ بیگم صاحبہ، ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ سید سہیل، سید دادے پیر قادری، نسرین سلطانہ، محمد زید نصیر الدین، اے اللہ معصوم بچہ اس کی بھی صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ رحیم النساء، ریحانہ آمنہ، محمد نجیب، عبد الحلیم، ام کلثوم، نظام الدین، اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اور بھی بہت سارے حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، حاضرین موجود ہیں، اے اللہ ان میں کوئی بیمار ہو، کسی چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ ان حاضرین کے مجلس کی برکت سے ان کے جائز مطالبات کو مکمل فرما، اس جمعہ کی برکت سے ان کے جائز خواہشات کو مکمل فرما، اس نماز کی برکت سے اے اللہ ان کی ضروریات کی تکمیل فرما، مرحومین کی مغفرت فرما دے، خصوصاً اے اللہ الحاج شرف الدین صاحب، عظمہ خاتون، زینت بیگم، عبدالقادر، بلقیس بانو، سعیدہ بیگم، محمد افضل، محمد بابا صاحب، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ جو اور بھی اے اللہ حاضرین کے رشتہ داروں میں ان کے ماں باپ میں کوئی مرحوم ہوں گے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، اے اللہ خصوصاً انسانیت کے پیغام کو عام کرنے والا بنا، نفرتوں سے دلوں کو نکال دے، محبت کو عام فرما، محبت کو عام فرما، محبت کو عام فرما، خلوص کے ساتھ ملاقات کرنے والا بنا، لوگوں کی جاہ و جلال پر، لوگوں کے مال و متاع پر نظر جمانے سے حفاظت فرما، اپنے بچوں کی بھی حفاظت فرما، بچیوں کی بھی حفاظت فرما، جوانوں کو جوانی کی حفاظت فرما، مالداروں کے مال کی حفاظت فرما، بیماروں کی بیماری سے شفا عطا فرما، چوروں کی ڈکیتی سے اپنے مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے، اپنے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔